لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. الدنیا مزرعۃ الآخرہ. معزز ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم نے لاسٹ ویک ایک بحث کا آغاز کیا تھا. کچھ ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے ہم بحث کو پورا نہیں کر پائے تھے، لہٰذا چونکہ کچھ باتیں میں نے آپ کی خدمت میں بڑی جلدی عرض کی تھی، آج کے اس درس اخلاق میں چاہتا ہوں کہ اسی موضوع کو ایک دوسری صورت دے کر ایک دوسرے ایسپیکٹ کے ساتھ آگے بڑھاؤں. رسول اسلام کی مشہور و معروف حدیث ہے جسے ہم نے آپ نے کئی مرتبہ سنا ہے کہ رسول اسلام نے یہ ارشاد فرمایا: الدنیا مزرعۃ الآخرہ. یہ دنیا ایسے ہی نہیں بنائی گئی ہے، ہمیں اس دنیا میں ایسے ہی اپنے کچھ میٹیریلسٹک جو پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے، بلکہ خداوند عالم نے یہ خاص مقصد، یہ خاص ٹارگٹ، ایک خاص آبجیکٹ کے ساتھ ہم سب کو اس دنیا میں بھیجا ہے. اور دنیا میں جب تک ہم لوگ ہیں، ہمیں یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ دیکھو، دنیا میں جب تک ہو اس وقت تک تم آگے آنے والی لائف کے لیے تیاری کرو. چونکہ جو کچھ تیاری تم اس دنیا میں کرو گے، جو کہ ٹیمپورری ہے، 50 سال کی ہے، 60 سال کی ہے، اگر تم 50 اور 60 سال کی زندگی میں اچھا پرفارمنس دو گے تو انشاءاللہ جو تمہاری انفینٹ لائف ہے، جو ہمیشہ رہنے والی لائف ہے، جسے قرآن مجید خالدین فیہا سے تعبیر کر رہا ہے، جو کچھ یہاں اعمال انجام دو گے، یہ براہ راست اثر کرے گی تمہارے آخرت کی زندگی کے لیے. اسی لیے رسول اسلام نے کہا: دنیا مزرعۃ الآخرہ. دنیا کیا ہے؟ آخرت کی کھیتی. انسان دنیا میں بھی کھیتی کرتا ہے، لیکن دنیا کی کھیتی میں اور آخرت کی کھیتی میں بہت بڑا فرق ہے. دنیا میں انسان جب کھیتی کرتا ہے تو دانے کو زمین کے اندر بوتا ہے اور اس کا رزلٹ زمین کے اوپر لیتا ہے. لیکن آخرت کے لیے جس کھیتی کی بات کی گئی ہے، اس میں دانا ہمیں اوپر بونا ہے، زمین کے اوپر ہمیں بیج کو بونا ہے، لیکن اس کا نتیجہ ہمیں زمین کے اندر ملے گا. جب ہم اس دنیا کو چھوڑ کر قبر کے حوالے ہو جائیں گے تو قبر کے اندر ہمارے اس دنیا میں جو کچھ ہم نے بیج بوئے ہیں، جو کچھ ہم نے کاشت کیا ہے، اس کا نتیجہ ہمیں زمین کے اندر اور ہمارے برزخ والی دنیا میں ملے گا. چھٹے امام کی مشہور و معروف حدیث ہے. اس شریف میں چھٹے امام نے یہ ارشاد فرمایا کہ انسان کو 6 زندگیاں دی گئی ہیں. پہلی زندگی انسان کی اس وقت شروع ہو جاتی ہے جب وہ اپنے باپ کے صلب میں آتا ہے. دوسری زندگی اس وقت شروع ہوتی ہے جب وہ اپنے ماں کے رحم میں آتا ہے. تیسری زندگی جب اس دنیا میں آتا ہے. چوتھی زندگی جب اس دنیا کو چھوڑ کر برزخ کی دنیا میں پہنچتا ہے. پانچویں زندگی جب برزخ کی دنیا سے نکال کر انسان کو محشر کے میدان میں کھڑا کر دیا جائے گا. اور چھٹی اور ہمیشہ رہنے والی زندگی، جس زندگی کے لیے 5 زندگیاں انٹروڈکشن اور مقدمہ تھی، وہ زندگی ہماری آخری زندگی ہوگی، اور وہ زندگی یا جنت میں بسر ہوگی یا جہنم میں بسر ہوگی. اس چھٹی زندگی کی تیاری کے لیے ہمیں اس تیسری دنیا میں بھیجا گیا ہے. وہ آخرت کی تیاری ہمیں نہ باپ کے صلب میں کرنا ہے، نہ ماں کے رحم میں کرنا ہے، نہ برزخ کی دنیا میں کرنا ہے، نہ محشر کے میدان میں کھڑے ہو کر کرنا ہے، بلکہ چھٹی زندگی کیسی ہوگی اس کا دار و مدار ہماری یہ تیسری زندگی جو ابھی ہم اور آپ اس دنیا میں بسر کر رہے ہیں اس پر ڈیپینڈ ہے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، انسان چیزوں کو اچھی طرح سے نہیں سمجھ پاتا، اس کی امپورٹنس اسے معلوم نہیں ہوتی، لہذا اسے معمولی سی چیز سمجھتا ہے. میں نے گزشتہ درس اخلاق میں
ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، میں نے کہا تھا کہ کلی جب تک کلی ہے اس کی اہمیت کا اندازہ ہمیں نہیں ہوگا، نہ کوئی جلوہ ہے، نہ جمال ہے، نہ منظر ہے، نہ اس کی کوئی قیمت ہے۔ لیکن کلی اگر پھول بن جائے، جب وہ کھل کر شگافتہ ہو کر ہمارے سامنے آ جائے تو پھر اس کی قیمت کا اندازہ بھی پتہ چلتا ہے۔ اس پھول کے اندر جمال بھی نظر آتا ہے، اس کے اندر جلوہ بھی نظر آتا ہے۔ نہیں، میں آج کی درس اخلاق پہ دوسری مثال دوں گا۔ مثال کے طور پر ایک سیڈ اور ایک بیج کو آپ لیجئے۔ بیج جب تک بیج ہے، مثال کے طور پر ایک جو ہے سیب کا بیج لیجئے، آپ ایپل کا سیڈ لیجئے، بیج لیجئے۔ جب تک ایپل کا بیج صرف بیج ہے، آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں لگے گا۔ آپ کو لگے گا ایک کالا سا چھوٹا سا سخت کوئی ایک چیز ہے، اس کی صحیح جو ہے صحیح اندازہ اور صحیح امپورٹنس ہمیں پتہ نہیں چلے گی۔ لیکن اگر کوئی اس کے اندر غور کر کے دیکھے، اگر کوئی اس کے اندر دقت کر کے دیکھے تو اسے پتا چلے گا کہ یہ سیب کا بیج، یہ ایپل کا سیڈ صرف سیڈ نہیں ہے، دیکھنے میں یہ کالا اور بہت چھوٹے سائز کا یہ جو ہے بیج نظر آ رہا ہے، لیکن اگر کوئی دقت سے کام لے تو پتا چلے گا یہ بیج نہیں ہے، وہیں پر اس کے اندر ایک سیب کا بہت بڑا درخت چھپا ہوا ہے۔ بس ضرورت ہے کہ ہم اس بیج کی اہمیت کو پہچانیں، اسے صحیح زمین میں لے جا کر بوئیں، بیج دھیرے 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 یہ صورت اختیار کرے گا۔ جب یہ درخت کی صورت اختیار کرے گا تو اس کے بہت زیادہ فوائد ہوں گے۔ پہلی بات، اگر بیج کی صورت میں ہم پھونک ماریں گے وہ دور تک چلا جائے گا۔ اگر یہی بیج اگر درخت کی صورت اختیار کر لے تو درخت مضبوط ہو جائے گا، آپ کوئی چاہتے ہوئے بھی اسے بڑی آسانی سے اپنے راستے سے نہیں ہٹا سکتا۔ بیج جب تک بیج ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب یہ بیج درخت کی صورت اختیار کر لے گا تو اب دوسروں کو سایہ بھی دینے لگے گا۔ جب تک بیج ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں، اگر یہ درخت کی صورت اختیار کر لے تو پھر یہ دوسروں کو پھل بھی دینے لگے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم اس کی صحیح اہمیت کا اندازہ لگیں گے کہ جب بیج رہے گا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر ہم اس کی صحیح اہمیت کو پہچان لیں اور اسے صحیح زمین کے حوالے کر دے تو دیکھا یہ کتنا مضبوط بھی ہو جاتا ہے اور اپنے فوائد بھی ہمیں پہنچاتا ہے۔ اسی لیے روایت میں کہا گیا ہے المؤمنو کالجبل الراسخ لا یحرکہ العواصف۔ مومن جب اپنی تربیت کرتا ہے تو ایک مضبوط پہاڑ کی مانند ہو جاتا ہے، اور اگر اس پہاڑ کو بڑی بڑی آندیاں بھی ہلانا چاہے تو کوئی اسے ہلا نہیں سکتی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، گزشتہ ہفتہ بھی میں نے کہا تھا، بہت ایسے کانسیپٹ ہوتے ہیں جب تک اس کی اہمیت پتہ نہیں چلتی تب تک اس کا صحیح یوز ہم نہیں کر پائیں گے۔ اور اسی طرح سے اسلامی مفاہیم بھی ہیں، بہت سارے ایسے ریلیجیس کانسیپٹس ہیں جو ہم سے پوشیدہ ہے، کیونکہ ہم ان کی صحیح معنوں کو نہیں جانتے، لہٰذا ان کا صحیح استعمال ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ ہم نے حدیث میں پڑھ لیا ولایت علی ابن ابی طالب حصنی ومن دخل فی حصنی امنا من عذابی۔ ولایت علی علیہ السلام ایک مضبوط قلعے کی مانند ہے، جو بھی قلعے میں داخل ہوگا وہ ہر طرح کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ لیکن صرف حدیث کو ہم پڑھیں گے، اس کے صحیح معنی کو، صحیح مفہوم کو اپنے وجود میں نہیں بسائیں گے تو پھر کام آگے نہیں بڑھے گا۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے یہ ولایت ہے کیا چیز۔ اور گزشتہ ہفتہ ثابت کیا کہ عرب ولایا وقت استعمال کرتے ہیں جب دو چیزوں میں ایسا اختلاط ہو جائے، ایسا ملاپ ہو جائے کہ چاہتے ہوئے بھی دو چیزوں کو جدا کرنا مشکل ہو جائے۔ ہم نے مثال دی تھی گلاب کے پانی کی، اگر پانی میں کوئی گلاب کو مکس کر دے تو گلاب کا پانی روز واٹر جو ہے اور سادے پانی میں اس طرح سے گھل مل جاتا ہے، اگر کوئی چاہے یا نہ چاہے اب گلاب کو الگ نہیں کر سکتا، پانی کو الگ نہیں کر سکتا۔ عرب جب کسی چیز میں ایسا اختلاط ہو جائے کہ
دونوں کو جدا کرنا ممکن نہ ہو، ایسے اختلاط کو ولایہ کہتے ہیں۔ اب یہ جو کہا گیا کہ ولایت علی ابن ابی طالب ایک مضبوط خلا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص یہ کلیم کرتا ہے، یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ولایت علی کو ماننے والا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اور علی میں اس طرح کا ملاپ اور اس طرح کا جو ہے آپس میں ایک رشتہ بن جاتا ہے، کوئی چاہے یا نہ چاہے علی سے اس مومن کو جدا نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اگر کوئی یہ کہے کہ میں ولایت مدار ہوں اور میں ولایت کو ماننے والا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص حضرت علی علیہ السلام کی زندگی سے اس طرح سے جڑا ہوا ہے کہ کوئی چاہے یا نہ چاہے علی اور اس میں کبھی بھی جدائی کو واقع نہیں کر سکتا۔ اور اسی لیے معصوم کی ایک دوسری حدیث ہے، اور اس حدیث میں یہ ارشاد ہوا کہ جب انسان اس دنیا کو چھوڑ کر دوسری دنیا میں پہنچے گا تو قبر میں جو سب سے پہلا سوال ہوگا وہ اعمال کے بارے میں نہیں ہوگا۔ ہاں، اعمال کے بارے میں جب سوال ہوگا تو سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، لیکن اعمال سے پہلے انسان سے اس کے عقیدے اور اس کے بلیفز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جب قبر کے اندر انسان سے اس کے عقیدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو پیغمبر اسلام نے ایک حدیث میں امام علی علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، یا علی، اے علی، اول ما یسأل عن العبد بعد موتہ، انسان کی موت کے بعد جو سب سے پہلا سوال انسان سے اس کی قبر میں کیا جائے گا، شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ سب سے پہلا جو سوال کیا جائے گا وہ اللہ کی وحدانیت کا سوال کیا جائے گا، پھر اس کے بعد رسول کی نبوت کا سوال کیا جائے گا، پھر پیغمبر اسلام نے امام علی علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، وَأَنَّكَ وَلِيُّهُ، مومن سے قبر میں سوال کیا جائے گا، اے علی آپ کی ولایت کے بارے میں، ما جعلہ اللہ وجعلتہ لکا، یہ وہ ولایت ہے جو اللہ نے جعل کی ہے، اللہ نے اس ولایت کا اعلان کیا ہے اور اللہ کے حکم سے میں نے علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے۔ پھر پیغمبر اسلام مولا کائنات سے خطاب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرماتے ہیں، من اقر ذلک ویعتقد، جو بھی آپ کی ولایت کا اقرار کرے اور اس پر عقیدہ رکھے، سارا الی النعیم لا زوال لا، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے اسے ایک ایسی نعمت دی جائے گی کہ جس نعمت پر کبھی کسی طرح کا کوئی زوال نہیں آ سکتا۔ کیا صرف ہم اس دنیا میں ولایت کا دعویٰ کرے اور کلیم کرے تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ایسی نعمت دے دے گا جس نعمت پر کبھی کوئی زوال نہیں آئے گا؟ نہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ہمیں ولایت کے کانسیپٹ کو اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ولایت کا صحیح کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر ہم امام علی علیہ السلام کے کردار کو، آپ کے اقوال کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں گے اور ان اقوال اور مولا کے کردار کے تحت اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے، تب کہیں جا کر ہم حقیقی ولایت مدار بنیں گے۔ جب ایسی ولایت ہمارے وجود کے اندر آ جائے گی تو انشاءاللہ جب ہم قبر میں پہنچیں گے تو بڑی آسانی سے پہلے سوال کا جواب بھی دے سکیں گے، اور انشاءاللہ خداوند عالم کی جانب سے ہمیں ایک ایسی نعمت عطا کی جائے گی کہ جس نعمت پر کبھی کسی طرح کا کوئی زوال نہیں آ سکتا۔ نہیں، میں ولایت کو سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال کا سہارا لوں گا۔ دیکھیے، آپ ایک پین کو لیجئے، پین کو لینے کے بعد اپنے کاپی میں ایک پیپر پر ایک لکیر کھینچنا چاہیں، اگر آپ لکیر کو ڈرا کرنا چاہیں گے، لائن بنانا چاہیں گے، تو لائن جتنا بھی آپ سیدھا بنانا چاہیں کہیں نہ کہیں جا کر وہ ٹیڑھی ضرور ہوگی۔ لیکن اگر دوسرا طریقہ اختیار کریں، جب ہم لائن کھینچنا چاہیں تو ایک اسکیل رکھے، اسکیل کے سہارے کے ساتھ اگر ہم لائن بنائیں گے تو اسکیل جتنی سیدھی ہوگی، جتنی اچھی ہوگی، آپ کی لائن بھی اتنی خوبصورت اور اتنی ہی صاف اور کسی طرح کے ٹیڑھے پن اور کسی طرح کے کچ کے بغیر آپ کی صحیح لکیر آپ بنا پائیں گے۔ بالکل اسی طرح سے ولایت کا معنی کہ انسان اپنی زندگی میں علی کی اسکیل رکھے اور اپنی زندگی کو پین کی مانند
جہاں جہاں علی کی زندگی جا رہی ہے اسی طرف اگر ہم اپنی زندگی کو لے جائیں گے تو تب کہیں جا کر یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم امام علی علیہ السلام کے ولایت کو ماننے والے ہیں۔ ولایت کا معنی یہ ہے کہ ہم مولا کائنات اور دوسرے ائمہ اطہار کی پوری زندگی کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں۔ اب اس کے لیے سب سے پہلا کام یہ کرنا پڑے گا کہ ہمیں مولا کائنات اور دوسرے ائمہ کی تاریخ پڑھنی پڑے گی۔ جب تاریخ پڑھے تو صرف تاریخ پڑھ کے نہ چھوڑ دے بلکہ تاریخ کے ہر ایسپیکٹ کو، تاریخ کے ہر پہلو کو اگر ہم اپنے وجود میں اپلائی کریں گے تب کہیں جا کر ہمارا شمار بھی مولا کائنات کے ولایتیوں میں سے ہوگا۔ میں نے گزشتہ ہفتہ بڑی جلدی مولا کائنات کی زندگی سے ایک مثال پیش کی تھی۔ وہ مثال یہ تھی کہ مولا کائنات جب جنگ صفین کے لیے نکلے اور معاویہ اور مولا کائنات کا لشکر پانی کے پاس رکا ہوا تھا تو معاویہ نے یہ اعلان کیا کہ پانی پر قبضہ ہمارا ہے، ہم علی کو پانی نہیں دیں گے۔ مولا کائنات نے اپنے کچھ خاصیت معاویہ کے پاس بھیجے، معاویہ نے اس سے انکار کیا اور کہا چونکہ پانی پر قبضہ میرا ہے میں علی کو پانی نہیں دوں گا۔ جب مولا کائنات کے فوجیوں نے واپس آ کر مولا کائنات کو بتایا کہ معاویہ ہرگز پانی دینا نہیں چاہتا ہے تو مولا کائنات نے اپنے بھائیوں کو حکم دیا کہ جاؤ جا کر پانی پر جو ہے قبضہ کرو۔ مولا کائنات کے اصحاب پانی کی طرف آگے بڑھتے ہیں، جب پانی پر قبضہ ہو جاتا ہے تو مولا کائنات کے اصحاب یہ آواز بلند کرتے ہیں کہ واللہ لا نسقیکم احدا، اے معاویہ جب ہم پیاسے تھے تو نے ہمیں پانی نہیں دیا تھا لیکن آج پانی ہمارے کنٹرول میں ہے، اب ہم بھی وہی سلوک کریں گے جو سلوک تو نے ہمارے ساتھ کیا تھا۔ جب یہ خبر مولا کائنات کو ملی تو مولا کائنات نے دو قاصد تیار کیے، ایک قاصد اپنی فوج کے پاس بھیجا اور یہ پیغام بھیجا کہ جا کر میرے اصحاب کو میرا یہ پیغام دینا کہ خذوا الماء بقدر حاجتکم وارجعوا الی اسکرکم، پانی پر اگر قبضہ ہوا ہے تو پانی پر قبضہ جما کے نہ بیٹھو، جتنا ضرورت ہے اتنا پانی تم حاصل کرو، پھر اس کے بعد اپنے مقام کی طرف واپس پلٹ آؤ۔ اور معاویہ کی طرف ایک قاصد بھیجا اور مولا نے معاویہ کو یہ پیغام بھیجا کہ اے معاویہ جو عمل تو نے ہمارے ساتھ کیا ہے وہی عمل ہم تمہارے ساتھ کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ مولا نے کہا نحن وانتم فی الماء السواء، اے معاویہ تم اور ہم پانی میں برابر کے حصے دار ہیں، جتنا پانی پر میرا حق ہے اتنا ہی حق پانی پر تمہارا ہے۔ یعنی مولا کائنات کے اس عمل سے ہمیں درس حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ ولایتی وہ ہے جو مولا کی تاریخ کو پڑھے اور مولا کے اس ایسپیکٹ کو اپنی پریکٹیکل لائف میں اپلائی کرنے کی کوشش کرے۔ کسی نے آ کے مولا سے کہا تھا کہ مولا معاویہ نے آپ پر پانی بند کیا، آپ اس پر پانی کھول رہے ہیں، کیا آپ معاویہ کے سامنے اچھے بننا چاہتے ہیں؟ تو مولا نے اس پوچھنے والے کے جواب میں یہی بتایا تھا کہ دیکھو معاویہ نے مجھ پر پانی بند کیا ہے، وہ اس کا کردار ہے۔ میں معاویہ کے خاندان کو اچھی طرح جانتا ہوں کہ اطفالہم شر اطفال ورجالہم شر رجال، مجھے پتا ہے کہ کائنات کے سارے بچوں میں سب سے خبیث بچے معاویہ کے خاندان کے، کائنات کے میں سب سے مرد خاندان کے ہیں، مجھے پتا ہے، لیکن سخت حالات جس کے اندر جائے وہی نکلتا ہے۔ نہیں، میں مثال کے طور پر روبان کو لیجئے، اونٹ کو لیجئے، اونٹ کو لے کر آپ کسی جگہ پر جلائیے، اونٹ جل رہا ہے، اس کا وجود جو ہے ختم ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لوبان اور اونٹ کے اندر سے خوشبو ہی نکلے گی۔ اگر گوبر کو آپ خوشنما ماحول میں بھی لا کر رکھ دے، تمام آسائشوں کے ساتھ رکھ دے، تب بھی گوبر کے اندر سے بدبو ہی نکلے گی۔ مولا کائنات کو جب موقع ملا اپنے پانی کا جو ہے پانی کی سبیل کی، جب معاویہ کو موقع ملا تو معاویہ نے پانی بند کیا۔ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ معاویہ کو مولا کائنات 100 مرتبہ بھی پانی پلا دے، اگر ایک مرتبہ بھی جو ہے معاویہ کو موقع ملے تو پانی بند کرے گا، اور مولا کائنات پر 100 مرتبہ بھی پانی بند کیا جائے، اگر ایک مرتبہ بھی پانی علی کے اختیار میں آ جائے تو علی کسی کو پیاسا نہیں دیکھ پائیں گے۔ لہذا
مولا کائنات کی زندگی سے ہمیں یہ درس حاصل کرنا چاہیے کہ علی کا چاہنے والا جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں علی کی ولایت کو مانتا ہوں، وہ کسی پر بھی کبھی بھی پانی بند نہیں کر سکتا۔ صرف مولا کائنات نہیں بلکہ ائمہ اطہار کی آپ زندگی اٹھا کے دیکھیے، جب جب آپ کے اختیار میں پانی تھا کبھی بھی آپ نے دشمن کو پانی پینے سے منع نہیں کیا۔ یہ تو عام حالات میں جب مولا کائنات کے سر پر ضربت لگی، ضربت لگنے کے بعد بھی علی اپنے بچوں سے یہ وصیت کر رہے ہیں کہ ابن ملجم کہیں پیاسا نہ رہ جائے بلکہ ابن ملجم کو سیراب کیا جائے۔ یہ علی کا کردار ہے۔ کیوں؟ سخت حالات میں جس کے اندر جو ہوتا ہے وہی نکلتا ہے۔ علی کے وجود کے اندر محبتیں، مروتیں ہی مروتیں تھی، لہٰذا جب بھی موقع ملا علی کے وجود سے مروتیں ہی نکلی، اور یہی طریقہ دوسرے ائمہ اطہار کا بھی تھا۔ مولا امام حسین علیہ السلام کو معلوم تھا کہ میرے ساتھ مختصر سا قافلہ ہے لیکن مقابل میں خود 1000 کا لشکر لے کر آیا ہے۔ اگر مولا کائنات کے فرزند امام حسین علیہ السلام چاہتے تو حر کے لشکر کو پانی نہیں پلا سکتے تھے، آپ کے اختیار میں پانی تھا، لیکن جیسے ہی امام حسین علیہ السلام نے سامنے والے لشکر کو دیکھا کہ یہ پیاسے ہیں تو حکم یہ جاری کیا کہ صرف لوگوں کو نہیں، حر کو بھی سیراب کیا جائے، حر کے 1000 لشکر کو بھی سیراب کیا جائے، صرف انسانوں کو نہیں بلکہ جانور اور اونٹوں کو بھی سیراب کیا جائے۔ لیکن یہی امام حسین علیہ السلام ہے جو جانوروں کو سیراب کر رہے ہیں، اور کچھ ہی دنوں کے بعد تاریخ نے ہمیں یہ منظر بتایا کہ امام حسین علیہ السلام کا 6 مہینے کا بچہ پیاسا ہے، لیکن مقابل والے جن کے اونٹوں کو بھی امام حسین علیہ السلام نے پانی پلایا تھا، اب وہ 6 مہینے کے بچے کو بھی پانی دینے سے انکار کر رہے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ سخت حالات میں جس کے وجود کے اندر جو ہوتا ہے وہی نکلتا ہے۔ مولا کائنات کا وجود سراپا محبت، سراپا مروتوں سے بھرا ہوا تھا۔ دوسرے ائمہ اطہار کا وجود بھی بالکل ایسے ہی تھا۔ لہذا اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مولا کی ولایت کو ماننے والے ہیں تو ہمارا فریضہ بھی یہ بنتا ہے کہ حالات جتنے بھی سخت ہو کسی کے لیے شقاوت نہ نکلے، بلکہ زندگی کے ہر ایسپیکٹ میں ہمارے وجود کے اندر سے دوسروں کو فائدہ پہنچنا چاہیے، اور ہمارے وجود کے اندر سامنے والا جو بھی کردار ادا کرے لیکن ہمارے وجود کے اندر سے جو کردار نکلے اس کردار کے اندر مولائے کائنات کی جھلکیاں نظر آئیں۔ تاریخ کا ایک دوسرا منظر پیش کرتا ہوں۔ جب دوسرے خلیفہ نے اس دنیا سے جاتے ہوئے یہ وصیت فرمائی کہ میرے بعد ایک شورا بیٹھے گی، شورا کے تمام افراد بھی معین کر دیے اور کہا کہ یہ 6 لوگ بیٹھ کر آپس میں مسلمانوں کے خلیفے کو معین کریں گے۔ جب دوسرے خلیفہ اس دنیا سے چلے گئے، 6 لوگ ایک کمرے میں بیٹھے کہ جن میں سے ایک طلحہ تھے، دوسرے زبیر تھے، تیسرے مولا کائنات تھے، چوتھے تیسرے خلیفہ جو بعد میں بنے وہ تھے، چوتھے عبد الرحمن تھے، پانچویں اور چھٹے سعد بن ابی وقاص تھے۔ جب یہ 6 لوگ بیٹھے اور جس طرح سے دوسرے خلیفہ نے اپنے ول میں یہ کہا تھا کہ اگر 3 لوگ ہو جائے، جس طرف عبد الرحمن رہیں گے اسی طرف فیصلہ ہوگا۔ جب یہ لوگ بیٹھے اور ڈسکس کر رہے تھے تو عبد الرحمن نے مولا کائنات سے کہا تھا کہ اے علی، میں تمہیں خلافت کے لائق سمجھتا ہوں اور میرا ووٹ بھی تمہارے ہی پاس ہے، لیکن میری 3 شرطیں ہیں۔ اگر آپ 3 شرطوں کو مان لیں گے تو میں میرا ووٹ آپ کو دوں گا۔ مولا کائنات نے پوچھا وہ 3 شرطیں کیا ہیں؟ تو عبد الرحمن نے بتایا اے علی، میری پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کتاب خدا پر عمل کریں گے، دوسری شرط یہ ہے کہ آپ رسول کی سنت پر عمل کریں گے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ آپ جو گزشتہ 2 خلفاء گزرے ہیں ان کی سیرت پر بھی عمل کریں گے۔ ہم اور آپ ہوتے ہمیں کوئی پوسٹ ملنے والا ہے اور سامنے سے کوئی آ کر کہے کہ آپ ہمیں وعدہ دیں گے تو ہم آپ کو ووٹ دیں گے، تو آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں لوگ ایک سیٹ حاصل کرنے کے لیے، ایک چھوٹا سا پوسٹ حاصل کرنے کے لیے، جبکہ انہیں پہلے ہی سے پتا ہے کہ ایک وعدہ پورا نہیں ہو سکتا، لیکن وہ طرح طرح کے وعدے دیتے اور کہتے ہیں کہ میں سب کچھ کر دوں گا، لیکن ایک مرتبہ وہ کرسی پر آ جاتے ہیں تو تمام وعدوں کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن مولا کائنات بھی چاہتے تو تھوڑی دیر کے لیے کہہ سکتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے مجھے شرط منظور ہے، جب آپ خلافت کی کرسی پر بیٹھ جاتے تو پھر جو چاہے آپ کرتے۔ لیکن امام علی علیہ السلام کے سامنے ایک طرف
खिलाफत की कुर्सी थी, दूसरी तरफ इमाम अली अलैहिस्सलाम के सामने एक छोटा सा झूठ था। इमाम सिर्फ उसका दिल रखने के लिए कह देते कि हाँ मैं तुम्हारी 3 शर्तों को मानता हूं, लेकिन इमाम ने साफ अल्फाज में कहा कि देखो किताब खुदा पर तो मैं अमल करूंगा और रसूल की सुन्नत पर भी अमल करूंगा, लेकिन मुझे ये गवारा नहीं है कि मैं तुम्हें झूठी तसल्ली दूं कि मैं गुज़श्ता खुलफा की सीरत पर अमल करूंगा। मैं गुज़िश्ता खुलफा की सीरत पर अमल करने वाला नहीं। और यही बात जब अब्दुर्रहमान ने उस्मान से कही, तीसरे खलीफा से कही, तो आपने फौरन कबूल कर लिया, कहा कि मैं किताब खुदा पर भी अमल करूंगा, रसूल की सुन्नत पर भी अमल करूंगा और गुज़िश्ता खुलफा की सुन्नत पर भी अमल करूंगा। यही वो वजह थी जिसकी वजह से मौलाए कायनात का सिलेक्शन नहीं हुआ, बल्कि तीसरे खलीफा का सिलेक्शन हो गया। अली चाहते तो सख्त हालात में छोटा झूठ बोल सकते थे, लेकिन मौलाए कायनात ने ये झूठ भी नहीं बोलकर दुनिया को पैगाम दिया कि देखो तुम्हारे सामने जितना बड़ा लालच भी हो, जितनी बड़ी कुर्सी भी हो, अली का मानने वाला, अली का विलायती वही है जो किसी हाल में अपने जबान से झूठ को नहीं निकालेगा। अगर हम ये क्लेम करते हैं, अगर हम ये दावा करते हैं कि हम मौलाए कायनात की विलायत को मानने वाले हैं, जैसा कि मैंने बताया विलायत का माना ये है कि देखने वाला देखते ही कहे कि इससे हमें अली की खुशबू आ रही है। जिस तरह से पानी में गुलाब को मिला दिया जाए तो गुलाब नहीं बन जाता, बल्कि गुलाब के आसार नजर आने लगते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर कोई ये कहता है कि मैं मौलाए कायनात का विलायती हूं, तो फिर हमारे वजूद के अंदर मौलाए कायनात के सिफात नजर आने चाहिए। सख्त हालात में भी झूठ नहीं निकलना चाहिए, वही मौलाए कायनात का सच्चा विलायती होगा। और मौला ने कहा कि कभी कोई नेमत तुम्हारे पास हो, सामने वाला उस नेमत के लिए मजबूर हो, तो अली का विलायती वो है कि जो सामने वाले की मदद करता है। और मौलाए दुनिया से हैं तो बहुत सारी वसीयतें आपने अपने औलाद से की, और उन्हीं वसीयतों में से एक मशहूर मौलाए कायनात की वसीयत ये है कि मौला ने अपने दोनों बेटों से कहा, कूना लिज़्ज़ालिमे खसिमा व लिल मज़लूमे औना। बेटा हसन, बेटा हुसैन, मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ, लेकिन मेरी ये बात तुम याद रखो कि जहां कहीं भी जालिम को देखो, जालिम के खिलाफ सख्त रवैया इख्तियार करो, और जहां भी मजलूम को पाओ तो मजलूम की मदद के लिए अपने आप को आगे बढ़ाओ। यानी हकीकी विलायती वही है कि जब वो किसी जालिम को देखता है तो जालिम के मुकाबले में खड़ा हो जाता है, जब किसी मजलूम को देखता है तो वो ये नहीं देखता कि वो मेरा भाई है, वो मेरा चचा है, वो मेरा रिश्तेदार है, वो मेरे वतन वाला है, वो मेरे मुल्क वाला है, वो मेरे मजहब वाला है, वो मेरे मसलक वाला है। नहीं, बल्कि मौला ने कहा कि जहां भी देखो मजलूम है तो तुम्हारा इंसानी फरीजा ये है कि तुम मजलूम की हिमायत के लिए पहुंचो। आज दुनिया सवाल करती है कि अली के चाहने वाले ऐसे लोगों का सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, जब उनके खुद के लोग उनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये अली के चाहने वालों को क्या पड़ी है कि वो मुसलमानों की मदद के लिए सबसे पहले आवाज को बुलंद करते हैं, उनका हर तरीके से सपोर्ट करते हैं। क्या वो हमारे रिश्तेदार हैं, क्या वो हमारे भाई हैं, क्या वो हमारे मसलक पर हैं? नहीं, अली का चाहने वाला वो है कि जब किसी मजलूम को देखता है तो मजलूम के अंदर किसी तासुब को नहीं देखता है, ना उसके रंग को देखता है, ना उसके मुल्क को देखता है, ना उसके कौम को देखता है, ना उसके मजहब को देखता है, बल्कि अली ने जाते जाते हमें ये पैगाम दिया है कि देखो जहां कहीं भी जालिम को देखो, जालिम के मुकाबले में खड़े हो जाओ। जहां कहीं भी मजलूम पर जुल्म होता हुआ देखो तो तुम्हारी ये दीनी जिम्मेदारी बन जाती है कि तुम मजलूम की मदद करने के लिए, मजबूत का मजलूम का सपोर्ट करने के लिए अपने आप को आगे बढ़ाओ। लिहाजा अली की विलायत का जबान से इकरार करना बड़ा आसान काम है, अली की विलायत का नारा लगा देना बड़ा आसान काम है।
لیکن ولایت کے کانسیپٹ کو اچھی طرح سے سمجھ کے ولایت کے کانسیپٹ کو اپنے وجود میں بسانا اور ائمہ اطہار کی زندگی کو پڑھنے کے بعد اسے اپنے پریکٹیکل لائف میں اپلائی کرنا یہ کافی سخت مرحلہ ہے۔ لہٰذا درس کے آخر میں ہم خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم ہم کو اور آپ کو حقیقی امام علی علیہ السلام کے ولایت مداروں میں شمار فرمائے اور ہم کو یہ توفیق دے کہ ہم اس ولایت کے کانسیپٹ کو اپنی زندگی میں جاری کر سکے۔ والسلام علیکم